حضور مسلمانوں میں کافی نیک لوگ پائے جاتے ہیں اور ان میں سے اکثر کے نزدیک یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ امام مہدی کو ماننا کیوں ضروری ہے؟ اور ابھی مہدی کا ذکر ہی گزرا تھا. مہدی کے متعلق سوال ذرا لیٹ اٹھا رہے ہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اٹھانا چاہیے تھا، کیونکہ جس نے پیشگوئی کی وہ جانتا ہے کہ کیوں ضرورت ہے. ایک تو یہ الزامی جواب ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جن پر آیت خاتم النبیین نازل ہوئی، جنہوں نے دین کو کامل کیا، جن پر خدا نے دین کو کامل کیا، کامل کتاب اتری، ہمیشہ کے لیے آپ کو قیامت تک کی فرما روائی بخشی گئی مذہب اور روحانیت پر، ان کے بعد امام مہدی ہو یا کوئی ہو، کسی کی بھی کیا ضرورت ہے؟ اور اگر مجددیت کی ضرورت یہ مانتے ہیں تو وہیں ان کا سوال گر جاتا ہے. اس پہ مانتے ہیں اگر مجدد آئے گا تو آئے گا کیوں؟ اگر اصلاح کا عمل جو پہلے ہو چکی ہے وہ لازوال ہے اور امت بگڑ نہیں سکتی، تو پھر کسی ہدایت دینے والے کی ضرورت ہی نہیں رہتی. اس کا نام مجدد رکھو یا مولوی رکھو یا بزرگ رکھو، کسی کی ضرورت نہیں. اور اگر نیک اعمال قائم نہیں رہ سکتے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک نسل، پہلی نسل، پھر دوسری، پھر تیسری، ان تینوں کی روشنی کی ضمانت ہے. اس کے بعد کچھ نہیں کہا جا سکتا، پھر فیض عوج کا زمانہ شروع ہو جائے گا. تو پھر آپ فرماتے ہیں آخری زمانے کے حالات میں کہ مسجدوں کی آبادی اپنی ذات میں کافی نہیں ہے، قرآن کریم کی تباعت اور اشاعت اپنی ذات میں کافی نہیں ہے، مسلمان کہلانا اپنی ذات میں کافی نہیں ہے. اس کے باوجود تم گمراہ ہو سکتے ہو یا گمراہ کہلا سکتے ہو خدا کی نظر میں. تو فرمایا سیاتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمه ولا يبقى من القرآن الا رسمه مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى علماؤهم شر من تحت عدیم السماء من عندهم تخرج الفتنة وفيهم تعود. کہ ایک ایسا زمانہ بھی آنے والا ہے جب کہ اسلام محض نام کا رہ جائے گا، قرآن محض لکھنے کے لیے ہوگا. جیسے ہے نا زرعی رقم نے قرآن لکھا اور اس طرح لکھا، چاندی سونے کی تاروں سے لکھا گیا، کیسی لغو باتیں ہیں. اس کے مضمون کی توجہ کوئی نہیں. جو سونے کے استعمال کی منائی کر رہا ہے اس کے ساتھ وہ خانہ کعبہ کے جو دروازے ہیں وہ سونے جڑ جڑ کے ان کی گستاخی کرتے ہو، کوئی پرواہ نہیں اس بات کی. پھر فرمایا مساجدہم عامرۃ، سب سے زیادہ آباد مساجد آپ کو افغانستان میں اور سعودی عرب میں دکھائی دیں گی، لیکن مسجدوں کی آبادی، مسجدوں کی روحانی لحاظ سے اور ہدایت کے لحاظ سے معمور ہونے کی نشانی نہیں ہے. فرمایا مساجدہم عامرۃ وہی خراب من الہدی، مسجدیں پوری طرح بھری ہوئی ہوں گی لیکن ہدایت سے کلیتاً عاری. خرابہ ویرانے کو کہتے ہیں. جہاں تک ہدایت کا تعلق ہے وہ ویرانہ ہوں گی، اس میں کچھ بھی ہدایت کا اثر نہیں ہوگا. یہ باتیں فرما کر اب توجہ پیدا ہوتی ہے انسان کے دل میں کہ پھر تو علماء کی طرف توجہ کرنی چاہیے کہ وہ کچھ کریں، ایسی امت کو بچائیں. تو اگلا بیان ہے وَعُلَمَاؤُهُمْ شَرُّ مَنْ تَحْتَ عَدِیمِ السَّمَاءِ، ان کے علماء آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گے. اب یہ جو مضمون ہے اس کی سند کی بحث الگ ہے. اتنا عارفانہ مضمون ہے، اتنا گہرا مضمون ہے جو کمال شان سے پورا ہو چکا ہے. اس لیے اس کی سند میں کی بحث میں الجھنے کا مقصد ہی کوئی نہیں. جو پیشگوئی پوری ہو گئی ہو اس کی دلیل کیا ڈھونڈتے ہو؟ جو سورج جو سر پر چڑھ کر بولے، سورج تو سر پر چڑھتا ہے تو بتاتا ہے کہ میں آ گیا ہوں. اس حدیث نے بتمام و کمال پورا ہو کر ثابت کر دیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی تھی، کسی جھوٹے کی بنائی ہوئی حدیث اس شان سے نہیں پوری ہو سکتی. اس لیے فرمایا علماءہم شر،
کہ علماء پر ذمہ داری ہوتی ہے قوم کے اخلاق کی نگرانی، ان کی حفاظت کی، ان کے ایمان اور ان کے کردار کی حفاظت کی ذمہ داری اول طور پر علماء پر ہوتی ہے۔ جس قوم کا یہ نقشہ ہو جائے اس کے علماء لازماً بدترین ہیں، کیونکہ ان علماء سے پھر خیر کی کوئی توقع نہیں ہو سکتی۔ اور پھر شر من تحت عدیم السما فرمایا، آسمان کے پردے کے نیچے سب سے ذلیل مخلوق یہ ہوگی۔ اور ان کی ذلت کی ایک اور علامت یہ بیان فرمائی کہ ان سے فتنے پھوٹیں گے اور انہی میں واپس چلے جایا کریں گے، بار بار یہی ہوگا۔ ساری یہ دردناک کہانی اسلام کے زوال کی، یہ دیکھ لیں آپ، اسلام کا تو خدا کرے کبھی بھی زوال نہیں ہوگا، مگر مسلمانوں کے زوال کی اس حدیث میں بیان ہو گئی ہے۔ تو اس کے بعد امام مہدی کی ضرورت نہیں۔ کیا موت کو دائمی حقیقت کے طور پر قبول کر لیں گے؟ اگر علماء بیکار ہو گئے تو پھر کیا باقی رہتا ہے؟ صرف آسمان سے آنے والا ایک مہدی جو حکم عدل بن کر بیٹھے اور اپنی قوت قدسیہ سے دوبارہ زندہ کرے۔ چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ جمعہ کی پہلی آیات کی تفسیر میں، جو بخاری میں موجود ہے، اس مضمون کے بیان میں کہ آنے والا کون ہوگا جس کی پیشگوئی سورہ جمعہ سے نظر آ رہی ہے، آپ نے سلمان فارسی کے کندھے پر ہاتھ رکھا، کسی عرب کے کندھے پر نہیں رکھا، ایک ہی غیر عرب تھا اس کے کندھے پر رکھا، اور فرمایا لو کان الایمان عند الثریا، اگر ایمان زمین سے اٹھ کر ثریا پر بھی جا پہنچے، لَنَالَهُ رَجُلٌ مِّنْ هَؤُلَاءِ، ان میں سے ایک شخص ہوگا جو اسے واپس لے آئے گا۔ اور ایک جگہ ہے رجالون، یعنی اس کے نسل سے یا اس کے قوم سے ایسے لوگ ہوں گے جو ایک نہیں بلکہ سلسلہ وار ان میں سے لوگ اٹھیں گے اور وہ ایمان کو آسمان سے لا کر دوبارہ دلوں میں ثابت کریں گے۔ یہ امام مہدی کا بیان ہے۔ اگر یہ امام مہدی نہیں تو کون ہے وہ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود تو نہیں آئیں گے، کیونکہ سورہ جمعہ میں تو پیشگوئی آپ کے آنے کی ہے، مگر آپ نے فیصلہ فرما دیا کہ میں مراد نہیں، میرے غلاموں میں سے جو ان لوگوں میں سے ہوگا کوئی آئے گا۔ تو امام مہدی کی جو پیشگوئی پوچھتے ہیں کہاں ہے، میں یہ جگہ دکھاتا ہوں۔ اگر تم اس میں امام مہدی دکھائی نہیں دے رہا تو پھر یہ کون ہے جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جن پر قرآن اترا ہے؟ آپ نے اتنی عظیم بات کے متعلق تو آنے والے کی خوشخبری نہ دی اور امام مہدی کی باتیں شروع کر دی ہوں۔ تو مہدی کا مطلب ہے خدا سے ہدایت یافتہ، اور یہی وہ امام ہے جس کا ذکر سورہ جمعہ میں ہے، جس کے متعلق آپ نے فرمایا کہ آخرین میں ظاہر ہوگا، اور اس پر اگر وہ خدا کی طرف سے آئے تو ایمان لانا ضروری ہے، ظاہر بات ہے۔ اور پھر اگر فائدے کے لیے آیا ہے تو کون جاہل ہے جو فائدہ اٹھانے سے پہلے کہ مجھے کیا ضرورت ہے میں اس سے فائدہ اٹھاؤں؟ غیر منطقی بات ہے۔ ویسی بات ہے، مشہور کیا ہوا کشمیریوں کو متعلق لطیفے بناتے قوموں کے متعلق، اچھی بات تو نہیں مگر لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں بعض مطالب کو ظاہر کرنے کے لیے۔ جب کسی زمانے میں انہوں نے ڈوگروں نے کشمیریوں پر ظلم کیے اور ان کو زبردستی بغیر اجرت کے ان سے مزدوری لیا کرتے تھے، تو لمبے عرصے کے بعد ان کے اندر یہ مزدوری مائنڈڈ ہونا اتنا رچ گیا کہ ایک آدمی سردیوں میں سائے میں بیٹھا ہوا تھا، وہ کشمیری، تو کسی نے کہا کہ بھائی اٹھو، یہ دھوپ ہے، یہاں آ کے بیٹھو، میرے پیسے لاؤ، کتنے دو گے؟ تو جس نے امام مہدی سے یہ سوال کرنا ہے کہ تم ہمیں بچانے کے لیے آئے ہو، کہ میں تمہیں بچانے کے لیے آیا ہوں، اللہ کی طرف سے آیا ہوں، تمہارے اختلافات کے فیصلے کروں گا، تمہیں ہدایت دوں گا، خدا نے مجھے دی ہے، تو کیا ضرورت ہے آپ کو ماننے کی؟ کوئی ہے اس میں جہان اس سوال میں؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یہ مولویانہ بحثیں ہیں، کیوں ایمان لائیں کیوں نہ لائیں؟ جو حقائق ہیں وہ تو ظاہر و باہر ہوتے ہیں۔ خدا ایک امام بھیجتا ہے، اس سے پہلے تمہاری حالت ایسی ہے کہ قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھے ہو اور تمہیں وہ نکالنا چاہے، تم کو میں کیوں آتے ہو، کیوں مانوں تمہیں؟ تو بہت ہی احمقانہ سوال ہے، سمجھ گئے؟ ظہور مہدی آخر زمان